مومن کی مدد کرنا. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. اس کی مزید ڈیٹیل ایک اور حدیث میں آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ ظالم ہوگا تو پھر میں اس کی کیسے مدد کروں گا؟ آپ نے فرمایا اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا کیونکہ یہی اس کی مدد ہے. بعض اوقات جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتھارٹی دے دیتا ہے اور ان کے پاس حکمت نہیں ہوتی تو وہ ناروا لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے. اب سارے لوگ ایسے لوگوں سے ڈرتے ہیں، ان کو کوئی کچھ منع بھی نہیں کرتا کہ ان کو چھوڑو، ان کے پاس گئے تو یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی، لیکن ان کو ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ ہر ایک پہ ظلم کرتے رہیں اور ہر ایک کے ساتھ زیادتی کرتے رہیں اور ہر ایک کے ساتھ بد اخلاقی کرتے رہے اور بدتمیزی کرتے رہے. تو ان کو کہیں تو سٹاپ کرنا چاہیے نا. تو ہم سب کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے، کوئی بھی اس قسم کی کوئی چیز کر رہا ہے جو الٹیمیٹلی خود اس کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو اس سے روکنا بھی چاہیے، اس کو سٹاپ کرنا چاہیے. اگر ہم اس کو روک نہیں سکتے نا تو کم از کم اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے. یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے کہ ایک ظالم کو اور انکریج کرے کہ آپ اور ظلم کریں، کیونکہ ظلم کرنے والے پر لوٹتا ہے اور جو اشارے سے بھی کسی کو کہتا ہے قتل کرو وہ بھی قاتل شمار ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو طریقہ سکھایا ہے مدد کا وہ صرف ظلم ہوتے ہوئے روکنا نہیں بلکہ ظلم کرنے والے کو بھی روکنا ہے. کیونکہ اگر آپ صرف مظلوم کو پکڑتے رہیں گے نا تو ظالم کو تو شے ملی رہے گی، اس کو آپ نے پکڑا ہی نہیں، تو آپ جڑ ہی کاٹ دیں نا ظلم کی. جو کر رہا ہے اس کو پکڑیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ ہونے دیتا ہے. ابو مسعود بدری کہتے ہیں میں اپنے غلام کو کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا، میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی تو جب وہ میرے قریب ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا پھینک دیا تو آپ نے فرمایا جان لو ابو مسعود بے شک تمہارے اس غلام پر قدرت سے زیادہ اللہ تم پر قدرت رکھتا ہے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آج کے بعد میں کسی غلام کو نہیں ماروں گا. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک شخص ذرا طاقتور ہوتا ہے اور وہ خوب مار پیٹ کے اپنی بڑھاس نکال لیتا ہے. تو ایسے سب لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کرے گا قیامت کے دن بھرے گا. چاہے دنیا میں آپ کتنے ہی بڑے شان و شوکت والے انسان ہیں لیکن اگر ظلم کیا تو اس کا بدلہ دینا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے عمراء بھی آئیں گے جو جھوٹ سے کام لیں گے، ظلم کریں گے. سو جو آدمی ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر بھی نہیں آ سکے گا. تو بعض اوقات یہ ہے کہ کچھ لوگ بڑوں کے پاس جا کے مثلا پرنسپل کے پاس جا کے ڈائریکٹر کے پاس جا کے لوگوں کی شکایتیں لگانا اور ان پہ ظلم کروانا یا ان کی امیج خراب کرنا اس طرح کے بھی کام کرتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی سوچ لیں کہ وہ حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ سکیں گے. پھر اسی طرح کسی کے ساتھ ناحق تعاون نہیں کرنا چاہیے. جو شخص ظلم کر رہا ہے چاہے آپ کی ماں ہی کیوں نہ ہو، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کی بھابھی پر آپ کی والدہ ظلم کر رہی ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہوتا اماں قصوروار ہے لیکن آپ روکتے ہی نہیں اماں کو، تو یہ بھی غلط ہوتا ہے. تو یہ ظالم کی مدد کرنا، ظالم کو شے دینا، ظالم سے تعاون کرنا بذات خود ظلم ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے، جھوٹی گواہی دے، وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے. اسی طرح جہاں آپ کی اتھارٹی ہے، جہاں آپ کی قدرت، نا انصافی کے یا ظلم کے کلچر کو بدل سکتے ہیں اور پھر آپ اصلاح نہ کریں. تو حدیث میں آتا ہے جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو کوئی ایسی قوم میں ہو کہ جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدلنے پر قدرت رکھتے ہوں، اس کے باوجود وہ اصلاح نہ کریں تو اللہ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا. صرف irrelevant پیپل کے سامنے چیخنا چلانا بولنا اصلاح نہیں ہوتی. اصلاح یہ کہ ریمائنڈر دیے جائیں، جا کے پوچھا جائے، irrelevant لوگوں سے بات نہ کی جائے. غلطی کہاں ہوتی ہے؟ تبصرے کہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں، نتیجے میں کچھ اصلاح نہیں ہوتی اور ظلم ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح مظلوم کی مدد کرنے کا بھی ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی مدد کی اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا، اور اگر کوئی کسی مظلوم کی مدد نہ کرے تو اس کی کیا پکڑ ہوگی. ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں. تو وہ تخفیف کا سوال کرتا رہا اور دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑا رہ گیا، باقی معاف کر دی گئے. جب ایک کوڑا اس بندے کو پڑا تو قبر آگ سے بھر گئی. جب اس کا ذرا اثر ختم ہوا تو اس نے پوچھا فرشتوں سے مجھے کیوں مارا گیا ہے.
انہوں نے کہا کہ تم نے ایک نماز وضو کے بغیر پڑھی تھی اور تم مظلوم کے پاس سے گزرے تھے، اس کی مدد نہیں کی تھی. خالی آواز اٹھانے سے بعض اوقات مسئلے حل نہیں ہوتے، بات کو صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے صحیح دلیل کے ساتھ کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو اس میں انسان کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ میں اس غلط کام کو کس طرح روک سکتا ہوں، اس ظلم کو کہاں سے ختم کر سکتا ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ظلم کی وجہ سے قیامت کے دن نیکیاں مٹ جائیں گی، کیونکہ وہ مظلوم کو ساری چلی جائیں گی. ابن عثمان، سلمان فارسی، سعد بن مالک، حذیفہ بن یمان اور عبداللہ بن مسعود، یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 6-7 کو شمار کیا کہ ان سے روایت ہے کہ وہ لوگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا صحیفہ اور نامہ اعمال اس کے لیے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ خیال کرے گا کہ وہ نجات پا جائے گا، نیکیاں بہت ہیں، تسلی ہو جائے گی اس کو. پھر لوگ اس کے مظالم کی وجہ سے اس کا پیچھا کریں گے، یہاں تک کہ اس کی ایک نیکی بھی باقی نہیں رہ جائے گی، وہ سب مظلوموں کو دے دی جائیں گی اور ان کی برائیاں اس پہ ڈال دی جائیں گی. تو اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کسی بھی اعتبار سے کسی پر ظلم نہ کروں. مثلا آپ دیکھیے، ظلم جو ہوتا ہے وہ صرف مارنا پیٹنا ہی نہیں ہوتا، یا ظلم کسی کا حق چھیننا یا چوری کرنا ہی نہیں. ظلم کسی کو ایموشنلی ٹارچر کرنا بھی ہے، کسی کو اس طرح تنگ کرنا، ذلیل کرنا کہ وہ بےچارہ فریاد بھی نہ کر سکے، اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو یہ کہنے کی کہ میرے پاس کیا ظلم ہوا. ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے فرائض ادا نہ کرنا. ظلم اصل میں ہے کیا؟ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق مارنا. تو جو دوسرے لوگوں کے حق ہے ہم پر، اگر ہم ان کو ادا نہیں کرتے، چاہے والدین کا حق ہے، چاہے اولاد کا ہے، چاہے شوہر کا ہے، چاہے بیوی کا ہے، چاہے ہمسایوں کا ہے، تو جس کا بھی حق ہم نہیں دیتے وہ حق سے محروم کرنا ہی ظلم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے.